بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ کراچی سے حکیم عاشق حسین صاحب درود ابراہیمی کا ایک معجزاتی واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک 50 سالہ خاتون جو اپنے بھانجے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ میرا بھانجا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ہی اس کی پرورش کی ہے۔ اب وہ جوان ہو گیا ہے اور چند سال پہلے وہ کام بھی کرتا تھا، دنیا کے دیگر کاموں میں بھی دلچسپی لیا کرتا تھا اور ہر ایک سے میل جول بھی رکھتا تھا، لیکن اب چند سال ہوئے ہیں کہ وہ تنہائی پسند ہو گیا ہے۔ ہر وقت گھر میں بند رہتا ہے، اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہے، کسی قسم کا کوئی کام بھی نہیں کرتا اور کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا، اس کا علاج بھی کروایا، لیکن اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم سب گھر والے اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس کا روحانی علاج بھی کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے انہیں سکون کی دوائی دی اور فرض اعمال کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی بتایا، اور وہ یہ کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 7 مرتبہ بسم اللہ شریف مکمل پڑھ کر ایک جگ پانی پر دم کریں، پھر اسی پانی سے آٹا گوندھیں، سالن پکائیں، اسی پانی سے چائے بنائیں، الغرض کہ ہر کھانا پکانے والی چیز میں اس پانی کا استعمال کریں۔ اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کی کیفیت میں بہتری آئے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ ابھی انہیں یہ عمل بتائے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے کہ اس خاتون کا فون آیا۔ ان کی آواز میں تشویش پائی جاتی تھی۔ کہنے لگیں کہ آپ نے جو عمل بتایا تھا اس کے مطابق پڑھا ہوا پانی کیا کوئی اور بھی پی سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا بے شک جو چاہے پی سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ درود شریف اور بسم اللہ شریف ہی تو ہے، اور دونوں ہی سراسر مقدس اور بابرکت اعمال ہیں۔ کہنے لگیں کہ ہم نے دم کر کے پانی رکھا ہوا تھا کہ ہماری نانی صاحبہ نے وہ پانی پی لیا۔ اس پانی کو پینے کے فوراً بعد ہی انہیں قے آنا شروع ہو گئی اور ساتھ ہی پتھریاں نکلنا شروع ہو گئیں۔ ایسا کئی بار ہوا، ہم تو ڈر گئے، لیکن اب ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہیں، البتہ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں نے ان کی تمام گفتگو سننے کے بعد انہیں مبارکباد دی اور عرض کیا کہ انہیں کوئی بیماری تھی جو اللہ کے فضل و کرم سے اور درود شریف کی برکت سے ختم ہو گئی ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب انہیں پانی میں شہد گھول کر پلاتی رہیں تاکہ کمزوری دور ہو۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے بتایا کہ ہماری نانی جان کو پتھری کا عارضہ ہے۔ چند دن قبل ان کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے جس میں ان کے گردوں میں بہت ساری پتھریوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کا آپریشن کر دیا ہے، اب انہیں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے ایک شخص کا واقعہ یاد آ گیا جن کے دل کا آپریشن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے کر دیا تھا۔ ایک سفر کے دوران ان کے دل میں شدید تکلیف ہوئی۔ ساتھیوں نے ڈاکٹرز کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے دل کی شریانوں کی بندش کا بتایا اور آپریشن کرنے کا کہا، تو اس شخص نے یہ کہہ کر آپریشن کروانے سے انکار کر دیا کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں آپریشن کروا سکوں، اور ویسے بھی میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، جس کے راستے پر نکلا ہوا ہوں وہی میری مدد کرے گا۔ مسجد کے نمازیوں نے اسے بتائے بغیر اپنے طور پر ثواب کی نیت سے 2 لاکھ روپے جمع کیے تاکہ اپنے ساتھی کا آپریشن کروا سکیں۔ وہ شخص رات کو صلاۃ الحاجات پڑھ کر درود شریف کا ورد کرتے ہوئے دعا مانگ کر سو گیا۔ رات کے کسی وقت فرشتے تشریف لائے اور اس کے دل کو کھول کر اس کا آپریشن کر کے چلے گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ انہوں نے شکرانے کے نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ اسی دوران کسی ساتھی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جہاں وہ شخص سوئے ہوئے تھے وہ جگہ خالی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کہ ساتھی کہاں غائب ہو گئے ہیں، دل کے مریض ہیں، آخر کہاں چلے گئے ہیں۔
اسی پریشانی کے عالم میں اس نے دیگر ساتھیوں کو بھی اٹھایا۔ سب پریشان ہو گئے۔ اچانک ایک ساتھی کی نظر پڑی تو کہنے لگے کہ ارے وہ تو اس کونے میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ساتھی یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ صبح ہوئی تو ساتھیوں نے انہیں تیار ہونے کا کہا اور کہا چلو ہسپتال چلتے ہیں، آپریشن ہوگا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس شخص نے کہا الحمدللہ میرا آپریشن ہو گیا ہے، اب مجھے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیض اوپر کی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دل کے مقام پر آپریشن کے نشان تھے۔ یہ سب قدرت الہی کا منظر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اس شخص نے سارا قصہ سنایا کہ کیسے رات کو فرشتے آئے اور اس کا آپریشن کر کے چلے گئے۔ اس بندے کی شہرت بہت پھیل گئی اور دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے آنے لگے۔ بہرحال چند دنوں بعد دوبارہ اس خاتون کا فون آیا۔ بڑی دعائیں دینے کے بعد بتایا کہ ہماری نانی جان اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور میرے بھانجے کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر ہے۔ میں خود ابھی تک اس واقعے پر حیران ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بندہ سر بسجود ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ اس نے اپنے رحم و کرم سے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھ کم علم اور گناہ گار کو یہ ہمت اور توفیق بخشی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے درود شریف کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا اور اسے پڑھنے والوں کے واقعات تحریر کیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔